الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبالیات کی نشست میں آج ہم ذوق و شوق علامہ صاحب کی جو نظم ہے بال جبریل میں اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مسجد قرطبہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اقبالیات کی جو نشست ہے یہ اصل میں ہم علامہ اقبال کا کلام یعنی منظوم کلام اور ان کا نثری کام جیسا کہ خاص طور پہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کے ذریعے سے، اور آج کل ہم ان کا مضمون جو منظوم کلام ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے مسجد قرطبہ کمپلیٹ کی ہے، آج ہم ذوق و شوق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو دو نظمیں ہیں مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق، یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو فارسی ادب میں اس لیول کی کوئی چیز بھی ان دو کے علاوہ جو ہے وہ تخلیق نہیں ہو سکی۔ اس پر سب شارحین، سب ناقدین، جتنے بھی ایون کہ ناقدین اور شارحین اور جتنے بھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اردو ادب کی اور فارسی ادب کی سب سے بڑی نظمیں ہیں، ایک مسجد قرطبہ اور ایک ذوق و شوق۔ اور خاص طور پہ اردو ادب میں ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جتنے بڑے شاعر ہوئے باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے مجھے شاعر نہ کہا جائے، وہ تو اپنا ایک پیغام ہے جس کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جو میڈیم اختیار کیا ہے وہ شاعری ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاعر تو ایک شاعر ہوتا ہے جو حقیقتاً صرف شاعری کرتا ہے، لیکن میں تو ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص میرا مقصد ہے، خاص نصب العین ہے، اصل میرا مقصد وہ ہے پیغام کا کنوے کرنا۔ اس کے لیے میں نے اس کو کنوے کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو میڈیم اختیار کیا ہے وہ شاعری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے اس کو اپنی اصل نہیں قرار دیا، اس کے باوجود ان کی شاعری کا اور ان کے شعر کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند ہوا کہ اگر پورے ادب میں، پورے اردو لٹریچر میں آپ دیکھیں کہ شاعری کے اعتبار سے سب سے بڑے شاعر میر سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد غالب سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا نام آتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس ذات کی کچھ چیزیں تخلیق کر دی ہیں جو میر اور غالب کے ہاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، باوجود اس کے کہ وہ بڑے شاعر ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان میں سے دو جو آپ یوں سمجھیں کہ علامہ صاحب کی طرف سے تحفے ہیں، میں تحفوں کا نام لیتا ہوں، وہ یہ ہیں، ایک مسجد قرطبہ اور ایک یہ ذوق و شوق۔ ان میں آپس میں کیا مناسبت ہے اس حوالے سے بھی ایک دو جملے میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی شاعری کا یا اس کو بیان کرنے کا جو اسلوب ہے وہ شاعری کی صنف میں تشبیہ، وہ قصیدہ کہلاتا ہے، یعنی قصیدہ ایک صنف ہے، اس میں جو بھی کچھ بیان ہوتا ہے، جو بھی پیغام آپ اس کو شعر کے ذریعے سے جو بھی بات کرتے ہیں، اس کو قصیدہ کہنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس میں وہ مضمون، اس شعر کا مضمون نہیں دیکھا جاتا، یعنی اس میں آپ نے کیا بیان کیا ہے، یہ بات یعنی باول وہلا یہ بات نہیں ہوتی، بعد ازاں ہوتی ہے، باول وہلا نہیں ہوتی۔ اصلاً جو چیز اس کو قصیدہ بناتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک ڈھنگ، اس کا آہنگ، اس کا اسلوب، اس کی کاٹ، اس کا سٹرکچر، اس میں یہ اسالیب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں ایک تشبیب ہوگی پہلے،
تو جب تشبیب ہوگی، اب وہ تشبیب مختلف انداز سے، میں تشبیب کیا ہوتا ہے وہ تو یاد ہوگا آپ کو، یعنی تمہیدی گفتگو، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو میسج دینا چاہ رہے ہیں، اس کی ایک تمہیدی گفتگو، اس کو کہتے ہیں تشبیب۔ وہ عام طور پہ قصیدے کا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں، وہ ایک جو بند ہوتا ہے، ایک بند جو ہے وہ تشبیب ہوتی ہے۔ اب وہ تشبیب کا مضمون کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا فلسفیانہ مضمون تھا ادھر، پھر اس میں تصوف کی بہت ساری اصطلاحات آ گئیں، پھر اس میں یعنی عشق کے بارے میں بتایا، اور ایک طرح سے اس کو کنیکٹ کر دیا کہ وجہ تخلیق کائنات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس نظم کی بات کروں، وہی اسلوب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جو تشبیب ہے اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا اسلوب، کیا اسالیب ہیں، کیا مضامین ہیں مختلف جو اس میں انہوں نے جمع کر دیے ہیں، اور کیا چیز ہے جس کو وہ کنوے آگے چل کے کیا کرتے ہیں۔ انہی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کو کہتے ہیں گریز کا اسلوب۔ یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ قصیدہ ہے۔ یعنی گریز کا اسلوب کیا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک بند ہے، پہلا بند ہے، جیسے اس میں ایک مضمون بیان کیا، کوئی بات بیان کی قصیدہ اس میں تشبیب میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بند میں ایسے لگتا ہے جیسے شاعر کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، ابھی ایک بات کر رہے تھے، ابھی بالکل ایک دوسری بات کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان سے مخاطب تھے اور ابھی کائنات سے مخاطب ہو کے کچھ اور بات کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو گریز کا اسلوب ہوتا ہے، لیکن اس سے بظاہر کیا نظر، اس میں خوبصورتی کیا ہے، یعنی اس گریز کے اسلوب میں خوبصورتی، اور یہ آپ کو گریز کا اسلوب اصلاً عربی شاعری میں ملتا ہے، یہ سب سے بڑی ان کی خوبی ہے۔ اور خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ یار ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن جو ہی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ ایسا خوبصورت نظم قائم ہو جاتا ہے، ایسا کوہیرنٹ ہو جاتا ہے پورا مضمون کہ لگتا ہے کہ یار یہ دیکھیں، مجھے بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ایک نئی بات شروع ہو گئی، لیکن آپس میں اتنا مربوط ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر، اور اس کا پورا مضمون ایسا مربوط ہے کہ اس میں جو نظم قائم ہوا ہے اس کا حسن و جمال، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ یہ آپ چیزیں سمجھ گئے، یہ میں نے ابتدا میں پہلے بھی عرض کی تھی، اب دوبارہ ذرا کر دی تاکہ آپ کو ذہنوں میں تازہ بھی ہو جائے۔ ایک اور مناسبت ہے جو کسی حد تک آپ محسوس کریں گے، کسی حد تک، وہ ہے کہ جو مسجد قرطبہ نظم تھی اس میں آپ جب ایک برڈز آئی ویو سے دیکھتے ہیں، بالکل یعنی آپ ایک بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے کہ وہ ایک ایک مضمون ہے، پہلے فلسفہ ہے، پھر اس کے بعد یعنی سلسلہ روز و شب کے ذریعے وہ ساری بات بیان کی، زمان و مکان کی بات کی، پھر کائنات کی بات کی، پھر خالق کائنات کی، پھر عشق کی، پھر وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مضامین اس میں آتے ہیں، متعین ایک مضامین چلتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بالکل اوپر جا کے ایک نظر سے اس کو دیکھیں تو اس میں ایک حمدیہ تاثر ملے گا آپ کو، یعنی خالق ہے جو اصلاً زیر بحث ہے، اور اس کی تحمید ہے جو اصلاً زیر بحث، اس کی حمد، یہ بات آپ سمجھ گئے۔ تو اصلاً ایک حمدیہ اسلوب ہے جو آپ کو ہر بات میں اور ہر شعر کے پیچھے پوشیدہ نظر آئے گا، اور اس نظم میں ذوق و شوق میں آپ دیکھیں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے ایک ایک بند، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نعتیہ رنگ ہے، یعنی اصل میں باوجود اس کے کہ وہ خالق کائنات سے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہوگی، لیکن آپ اصل میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اصلاً ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیر بحث ہیں، وہی اصل میں زیر موضوع ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو کچھ شارحین یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں نظموں کا آپس میں جو ایک مناسبت ہے، آپس میں جو ایک تعلق ہے،
اس کو یہ لفظ میں اپنے پاس سے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن یہ میں یوں سمجھیں کہ ان شارحین کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک توام کی سی حیثیت ہے۔ توام سمجھتے ہیں نا، توام کہتے ہیں جوڑے کو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صورتیں جو جس طریقے سے اس وقت قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، تو ہر صورت ایک دوسرے کا جوڑا ہے، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے۔ یعنی مثال اس کی دیتا ہوں، جیسے بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو یہ تمام صورتیں، تمام صورتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ جوڑا ہیں۔ جوڑا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس ایک جو مضمون اس سورہ میں بیان ہوا ہے، جو بھی ہے، وہ دوسری سورہ میں جا کے وہ مضمون اپنی کلائمیکس میں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے۔ یا مثال یہ ایک مضمون کی بات ہوگی، یا مثال کے طور پہ جو اسلوب یا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے، جس طریقے سے جس اسلوب میں اس میں بات کی جا رہی ہے، وہ اسلوب دوسرے اسلوب کا جوڑا ہے، یعنی اس کو کامل کر دیتا ہے۔ یا قرآن مجید میں خاص طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مراحل ہیں جن کا بیان ہے، جیسے مرحلہ انذار ہے، یا مرحلہ ہجرت و برات ہے، یا انذار عام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو مختلف مراحل ہیں، مختلف گروپس میں ہیں، تو یہ مرحلے کی جو بات ہوتی ہے، مثلا مرحلہ انذار ہے تو انذار کی بات چیت ہو رہی ہوگی ایک سورہ میں، تو دوسری سورہ میں بھی مرحلہ انذار ہی کی بات ہو رہی ہوگی۔ اگر ایک میں ہجرت و برات کی بات ہو رہی ہوگی تو دوسری بھی ہجرت و برات۔ تو اس لحاظ سے یہ میں نے جسٹ آپ کو مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ توام کیا چیز ہوتی ہے۔ توام یا اسلوب کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، یا بات چیت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، مضمون کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جوڑا اس ایک چیز کو دوسری چیز آ کے کامل کر دیتی ہے، یعنی جوڑا سے یہ مراد ہوتا ہے۔ توام کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ تو میں نے اس کو توام کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس میں بہت ساری مناسبتیں جیسے میں نے ابھی بتا دی آپ کو، اس میں ادبی مناسبتیں، فنی مناسبتیں، اور ایک مناسبت اس میں یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے حمدیہ نظم ہے اور یہ ایک طرح سے نعتیہ نظم ہے۔ تو حمد اور نعت کا ایک جوڑا، یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میں کس پہلو سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک مناسبت بھی آپ جب اس کو غور سے پڑھیں گے آپ، اس نظم اور اس نظم کو بھی، تو آپ کو یہ تاثر ملے گا۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ذوق و شوق۔ ذوق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اصلاً تو یہ ذائقہ سے نکلا ہے نا، ذائقہ۔ تو ذوق یعنی کسی چیز کا آپ کے قلب کے اندر مذاق ہونا، اس کا ذائقہ پایا جانا، سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ طلب ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا ذوق مطلب اس کا ٹیسٹ کس چیز کا ہے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ بڑی باذوق ہے، یا اس میں ادب کا ذوق ہے مثال کے طور پہ، تو یہ اس کا یعنی ٹیسٹ ہے، اس کا ایک ٹچ ہے۔ اور شوق کا مطلب ہوتا ہے وہ تیز ڈیزائر، ایک چیز کی یعنی حقیقی طلب۔ اس میں ایک تندی ہے، اس میں ایک سافٹنیس ہے، اس میں ایک تندی ہے۔ ذوق اور شوق اصلاً آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہم معنی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ذوق و شوق، اسی لیے اس کو یعنی ایک مرکب کے طور پہ استعمال کیا، ایک ترکیب کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ذوق و شوق۔ تو شوق کا یہ مطلب ہے۔ یہ تو ان کے لغوی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ لغوی اعتبار سے کیا معنی۔ ایک ان کا یعنی تصوف کے میدان میں ان کے کچھ اور بھی مطلب ہیں، یعنی کچھ اصطلاحات ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ جس کا اس کے ساتھ ایک یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو براہ راست نسبتی معنی ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ کیا ہیں؟ ذوق سے مراد ہوتا ہے کہ آپ حق کی طرف مائل ہونا، اس کے لیے غیاب میں یعنی غیب میں ہی یہ طلب رکھیں، جس کو آپ ایمان بالغیب مثال کے طور پہ کہتے ہیں، یعنی حق کی طرف رغبت، جس کو سیر اللہ کہتے ہیں خاص طور پہ۔
تو اس حق کی طرف، ذات کی طرف رغبت، لیکن غیب میں رہتے ہوئے. یہ بات آپ لوگ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ان میوٹ کر کے فوراً سوال کر لیجئے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی وضاحت ہو جائے گی. تو ذوق اس درجے کی چیز ہے، اور شوق اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ اس پر قناعت نہیں کرتے کہ ایمان بالغیب ہی کافی ہے، نہیں، اس پر قناعت نہیں کرتے. آپ اپنی طلب کو بڑھاتے ہیں اور آپ اس غیب میں رہنے کے باوجود اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو مشاہدہ حق کہتے ہیں. تو وہ جو چیز پیدا کرتی ہے اس کو شوق کہتے ہیں. یہ میں نے ایک تصوف کی اصطلاحات کے لحاظ سے بھی آپ کو سمجھایا ہے. تو اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شوق اصل میں مشاہدہ حق کے لیے طلب، یعنی اس ڈیزائر کا پیدا کر لینا. اور ذوق جو ہے یہ اس لحاظ سے کہ آپ ایک طرح سے مشاہدہ حق کیے بغیر وہ درجہ حاصل کرنا، یہ ایک نسبت ہے. اور وہ نسبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے. یہ آپ اس کے مضمون میں آگے چل کے دیکھ لیں گے. یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ صوفیاء کرام جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان ٹرمز کو کن معنوں میں بولتے ہیں، یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں اس میں تصوف کی اصطلاحات لانے کی، کیا ضرورت ہے؟ آپ سادہ ذوق و شوق کا جو لغت میں ترجمہ ہے بس وہ کریں اور آگے بڑھیں. لیکن آپ ایسا کر نہیں سکتے. آپ وہ دیکھیں گے، یعنی وہ کسی نے خوب کہا ہے نا، وہ کسی نے کہا ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، کہ تصوف جو ہے وہ تو ہے ہی اصلاً شعر و شاعری. شعر اگر تصوف سے پاک ہے تو پھر سمجھے ختم ہے. تصوف برائے شعر گفتن خوب است، شعر کہنے کے لیے تصوف زندہ و جاوید ہے. تو اس لیے میں نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے یاد کر دیا کہ اصلاً اس کا لغوی معنی، اس کا مفہوم وغیرہ کیا ہے، اور اصطلاح میں یعنی تصوف کی اصطلاح میں آپ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے. جب اب آگے بڑھیں گے مضمون میں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ناگزیر ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پس پش ڈال دیں.